دیکھو حرام، بند کر دو فلمیں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو، ورنہ تمہارے میرے سچے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے؟ جب یہ آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اس میں چلے جائیں تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں، اس آنکھ میں دھول چلی جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے، اس آنکھ میں دھواں چلا جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے۔ کتنی کمزور ہیں یہ آنکھیں۔ میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو، رحم کرو۔ نہیں کسی سے پیار کرتے، اپنے آپ سے پیار کر لو۔ یہ جوانی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی زنا کے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی عورتوں کو تکنے کے لیے نہیں، یہ جوانی آنکھوں کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال کر لو، آنکھوں پہ کنٹرول کر لو۔ ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں آیا ہے جو حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اس لیے روک لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے حساب جنت میں جانا چاہتے ہو، حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو، حرام سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی مردوں کو، ہیروں کو، فلموں کو دیکھنے سے بچے۔ آج کل کی عورتیں تو سیریل دیکھتے دیکھتے کھانا بناتی، آج کل کی عورتیں تو گانا سنتے سنتے کھانا بناتی۔ میں علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کے علاوہ آج کل تو مذہبی طبقہ بھی اب فلمیں اور گندی پکچریں دیکھنے لگا ہے۔ یعنی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ بھی ہے کیونکہ گندی فلمیں رکھی۔ اسمارٹ موبائل جس کے پاس ہو اور وہ اپنے آپ کو گندگی سے بچا لے، اس کا مطلب وہ اس زمانے کا ولی ہے۔ کیا بات ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ شیطان نے کسی کو بچنے نہیں دیا۔ اب تو مسجد کے حجروں میں بھی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، علماء نہیں دیکھ رہے، علماء کی بات نہیں کر رہا۔ اب تو مسجدوں کے اندر بھی گندی تصویریں پہنچ گئی ہیں۔ ارے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رات کے شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہو اور صبح کو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ حضور غوث اعظم جس شہنشاہ بغداد کی کانفرنس رکھی ہے، وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور تنہائی میں زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سگریٹ نہیں پیتے۔ ابھی ایک صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی ناک صاف نہیں کرتا، کیمرے میں آ جاؤں گا، اور اللہ دیکھ رہے تو زنا بھی کرتے ہو۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سرکار بغداد کانفرنس آپ نے منعقد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل میری اور آپ سب کی حاضری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کے خطابات کو سماعت کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ استاذ العلماء مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ مدظل اللہ العالی کا خطاب بھی سماعت کیا ہے۔
اور میرے بعد بھی غالباً آپ بہت سارے علماء اور خطبہ کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ جو محفل رکھی ہے سرکار بغداد کانفرنس، آپ نے ہمارے بزرگوں سے اصلاحی بیانات بھی سنے، غوث پاک کی کرامتیں بھی سنی۔ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان بیان کر کے اسی میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ جو وعظ اور نصیحت کا فن ہے، خطابت کا جو فن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو خطیب بنایا، ہر نبی کو اہل زبان بنایا، اس لیے کہ کتاب سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، مگر خطاب جو ہوتا ہے وہ سب بندہ سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اور خطاب لوگوں کے لیے کتاب سے زیادہ آسان۔ اس لیے جب تک کہ اللہ رب العزت نے کتاب بھی عطا فرمائی اور خطاب کرنے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا، کتاب کو سمجھانے کے لیے صاحب کتاب کو بھی بھیجا، خطاب فرماتے ہوئے حضور نے سمجھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ انہوں نے اپنی زبان سے دین کو سمجھایا۔ سمجھانے والا، خطاب کرنے والا جتنا مخلص ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں اتنی تاثیر عطا کرتا ہے۔ حضرت سلطان بغداد، سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، ہمارے اور تمہارے مرشد حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی بہت بڑے خطیب تھے اپنے دور کے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو خطابت کا بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، آپ کی محفل میں 70 ہزار لوگ آیا کرتے تھے۔ آج آپ نے کتنی محنت کی ہے، مہینوں آپ نے محنت کی ہوگی، اعلانات کیے ہوں گے، پوسٹر شائع کیے ہوں گے، اس کے باوجود یہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ لیکن غوث پاک کی محفل میں اتنے پوسٹر کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، اعلانات کا کوئی اہتمام تو نہیں تھا، لیکن مرشد غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار لوگ آتے تھے۔ اور جب لوگ آتے تھے تو اللہ اکبر، کوئی روتا ہے محفل کے اندر، کوئی اللہ کے خوف سے مر جاتا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے۔ یہودی اور عیسائی آتے ہیں تو مسلمان ہو کر کے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ فاسق و فاجر اور گنہگار آتے ہیں تو نیک ہو کر کے جاتے ہیں۔ غرض کہ میرے مرشد غوث پاک کی محفل کا رنگ ہی الگ تھا، اس میں تو جنات بھی آتے تھے، اولیاء بھی آتے تھے، بلکہ فرمایا گیا جب سرکار غوث پاک خطبہ ارشاد فرماتے تو پہلے فرماتے الحمدللہ، اس کے بعد چپ ہو جاتے، اور چپ ہونے کے بعد پھر آپ دوبارہ کہتے الحمدللہ۔ تو لوگ کہتے آپ یہ 2 مرتبہ خطبے میں الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے جب میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں تو روئے زمین پہ جتنے ولی ہیں سارے کام چھوڑ کر کے میرے خطبے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو جہاں رہتا ہے وہیں بیٹھ کر کے میرا خطاب سنا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں لوگ اتراتے ہیں کہ میرا خطاب چند ملکوں میں سنا جاتا ہے، ارے یہ کیمرے نہیں تھے تب بھی میرے مرشد غوث اعظم کا خطاب پوری دنیا کے ولی سن لیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ جو ولی جہاں ہوتا وہ غوث پاک کا خطاب سنا کرتا تھا، وہاں سے سن لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن یہ تاثیر کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر، سلطان الاولیاء سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطاب نہیں کرتے تھے، اصل میں بغداد میں ایک سے خطیب موجود تھے، ایک سے ایک مقرر موجود تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور مولا علی کو حضور غوث العظم دستگیر نے دیکھا تو مولا علی اور رسول اللہ فرماتے ہیں
بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ اے میرے نانا جان یہاں پہ اتنے بڑے بڑے علماء مقرر موجود ہیں، میں کس طریقے سے خطاب کروں؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا تم خطاب کرو گے۔ عرض کی حضور میں کیسے خطاب کروں گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا منہ کھولو 7 مرتبہ لعاب۔ رسول اللہ نے لعاب تھوک کو کہتے ہیں، لیکن ہم ادب کے اعتبار سے تھوک نہیں کہتے بلکہ لعاب کہتے ہیں۔ لعاب 7 مرتبہ رسول اللہ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈالا اور مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک کہتے ہیں دادا جان نانا جان نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں تمہارے نانا کے ادب کی وجہ سے میں نے 7 مرتبہ نہیں بلکہ 6 مرتبہ ڈالا۔ غوث پاک کہتے ہیں مولا علی کے اور رسول اللہ کے لعاب کی برکت تھی، جیسے لوگوں کو الٹی آتی ہے ویسے میرے منہ میں بیان آتا تھا، میرے منہ میں خطاب آتا تھا۔ اول خطاب کیا تو 2-4 لوگ بیٹھتے تھے، پھر میرا مدرسہ بھر گیا، میری مسجد بھر گئی، حتیٰ کہ میرا منبر اٹھا کر عیدگاہ لے گئے تو ایک وقت میں 70 ہزار لوگ بیان سننے کے لیے آتے تھے، اور جو آتا تھا اس کا دل بدل جاتا تھا۔ صرف عوام نہیں بلکہ فرشتے بھی آتے تھے، صرف فرشتے نہیں جنات بھی آتے تھے، جنات نہیں بلکہ انبیاء کرام بھی سرپرستی کے لیے تشریف لاتے تھے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، فرماتے ہیں انبیاء وہ رسول کیا خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث۔ مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں ان کے واس کی محفل کے اندر۔ لیکن اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک کے زمانے میں جو مقرر لوگ تھے، اب دراصل میری اصل گفتگو شروع ہو رہی ہے، غوث پاک کے دور میں جو مقرر لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، آج کے دور میں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ مالداروں کی چاپلوسی کرتے تھے، وہ لوگ پیسوں کی لالچ کرتے تھے، پیسوں کی لالچ میں مالداروں کی چاپلوسی میں جو عنوان مالدار لوگ چاہتے تھے اسی طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے۔ مثلاً پبلک میں جھگڑا لگا دینا، کالا کلر افضل ہے کہ ہرا کلر افضل ہے، یہ سلسلہ افضل ہے کہ وہ سلسلہ افضل ہے، یعنی پبلک کو لڑاتے رہنا، وہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، لیکن میرے غوث نے واس کا رنگ ہی بدل دیا۔ سرکار غوث اعظم نے رنگوں کے کلر کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، سلسلوں کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی، نسب کی فضیلت پر کوئی تقریر نہیں کی۔ سرکار غوث اعظم نے لوگوں کو بلایا قرآن و سنت کی طرف اور بتایا کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے۔ ارے تم کسی باپ کے بیٹے ہو، اگر تم قرآن و سنت پر ہے تو تم اللہ کے مقرب ہو، اور اگر تم قرآن و سنت سے ہٹ جاؤ تو نبی کا خاندانی ہونا بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کا بیٹا ہو کر نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، اور اصحاب کہف کا کتا ولیوں سے وفا کرتا ہے تو خدا اس کو جنت کا مستحق حافظہ عطا کرتا ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ بغداد کانفرنس۔ عربی نبی کا غدار ہوا تو ابو لہب کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہے، اور حبشی نے نبی سے وفاداری کی تو حبشی اوپر نظر آتا ہے، اور کعبے کی چھت حبشی کے قدموں کو چومتی نظر آتی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے بتایا اصل چیز قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت سے دور رہو گے کبھی عزت نہیں ملے گی، کبھی مقام نہیں ملے گا، کبھی مرتبہ نہیں ملے گا۔ آئیے سرکار غوث اعظم کیسا واس کرتے تھے، اس واس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھوں، اب اس کو آپ سنیے۔ سرکار غوث اعظم قرآن و سنت کی روشنی میں واس کرتے تھے، اس واس کی جھلکیاں سنیے۔ اب میں جلدی سے پڑھتا ہوں، میں وہی واس مجھے یاد آیا دوران خطبہ کہ میں اپنا واس کرنے کی بجائے مرشد کا واس پڑھ کے سنتا۔ بابا میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، زبان میری یہ بات ان کی،
ان کے نانا کی بات ہے، ان کی بات ہے۔ آئیے اب دھیان سے سننا، بہت وقت آپ کا نہیں لیں گے، وقت زیادہ ہوا ہے، سردی کا موسم بھی ہے اور آپ بہت دیر سے بیٹھے بھی ہیں، کئی خطبہ کو آپ نے سن لیا ہے، اور میں جانتا ہوں یہاں کے لوگ بہت اچھا سننے کے عادی ہیں، یہاں کے لوگوں کو جو بول دو وہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ وہ جو لوگ کھڑے ہیں، اگر میں ایک جملہ کہہ دوں گا بیٹھ جاؤ تو دیکھنا ابھی سب بیٹھ جائیں گے۔ کچھ آپ نہیں بولی، بیٹھ جائیں ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ میری قوم ہے، ہم لوگوں کو ان پہ فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں اپنی قوم پہ کہ جو کام سیاسی لیڈر برسوں میں نہیں کر سکتے، ہم ایک سیکنڈ میں اپنی قوم سے وہ کام لے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری قوم ہم سے اتنی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کے بندو، میں بہت دیر ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، تاکہ آپ جلدی سے گھر بھی جائیں، پھر کل بھی محفل ہونی ہے، گزرے ہوئے کل بھی محفل ہوئی، آنے والے کل بھی محفل ہوگی۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ کے بندو غوث پاک نے کیسا واز کیا ہے۔ دراصل ان کا واز مصطفیٰ جان رحمت کا واز ہوا کرتا تھا، وہ واز کے اندر قرآن و حدیث پیش کرتے تھے۔ یہاں ایک بات، میرے علماء ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہ سب میرے مخدوم، میرے بزرگ ہیں، میں اپنے جونیئر علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی من کی ٹھوکم ٹھاک کرنے کی بجائے اگر ہم قرآن و سنت پیش کرے واز کے اندر، تو آج بھی ہم وہی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں جو سرکار غوث اعظم نے پیش کیا تھا، جو سرکار غریب نواز نے پیش کیا تھا، جو بابا فرید نے پیش کیا تھا۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی قوم کو قرآن و سنت کے قریب کریں۔ ہماری قوم قرآن و سنت سے بہت دور جا چکی ہے، تو میں جلدی سے پڑھتا ہوں۔ آج یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خوبصورت سی حدیث ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شب جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، ایک رات رسول اللہ کو جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، جہنم کا مشاہدہ کیا۔ ذرا دل کے کانوں سے سننا بھائیو، یہ جہنم کیا ہے، جہنم کسے کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 سال تک اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو جہنم کی آگ لال ہو گئی، 1000 سال اور بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی، 1000 سال تک اور بھڑکایا تو وہ کالی ہو گئی۔ یعنی جہنم کی آگ کو اللہ نے کتنا بھڑکایا؟ 3000 سال تک بھڑکایا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ میں نے کہا نا، اب میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات پر یقین کرو یا نہ کرو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن نبی کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی بات پر تو یقین کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندوں سوچو، اور یہ مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، ان بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کرو۔ اگر 5 منٹ کوئی عورت چولہا جلائے تو اس کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ جس آگ کو میرے اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے، اس آگ کی تمازت کا عالم کیا ہوگا، اس آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے۔ جہنم کی آگ کا حال یہ ہے، دنیا کی آگ میں پتھر ڈالو تو دنیا کی آگ پتھر کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ کی حرارت یہ ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں گے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، میری بہنوں بتاؤ تو صحیح، جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے اس میں ہمارے اس 5-6 فٹ کے وجود کا کیا ہوگا؟ ہاں، ان ہڈیوں کا کیا ہوگا؟ اس چمڑے کا کیا ہوگا؟ اس وجود کا کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے سچے رسول رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے ہمدردی کی وجہ سے عذاب جہنم کو کھول کر پیش کیا۔ میرے آقا نے ایک راز کی بات ہمیں بتا دی۔ آقا فرماتے ہیں مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، میں نے جہنم کو دیکھا۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا دیکھا اب اس کو بیان کر رہے ہیں، ذرا دھیان سے سننا۔ میرے اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ ہم
جب جہنم کا مشاہدہ کر رہے تھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور جن کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور میں جو ہے وہ رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں جن کے کانوں میں اور آنکھوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام دیکھا کرتے تھے اور حرام سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ وہ اپنے کانوں سے گانے سنا کرتے تھے۔ رسول اللہ فرما رہے بھائی میں نہیں، یہ امین القادری کی گفتگو نہیں، یہ مفتی محبوب صاحب کی گفتگو نہیں، یہ سید احمد کبیر صاحب کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی گفتگو نہیں، یہ تمہارے میرے رسول کا مشاہدہ ہے۔ حضور دیکھ کر فرما رہے ہیں کانوں میں سیسا۔ یہ سیسا کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کوئی دیوار بنائی جاتی تھی پہلے زمانے میں تو آگ پر سیسا پگھلا کر کے اس پتھروں پہ ڈال دیتے تھے۔ وہ پتھروں میں جو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنتی تھی پتھروں سے، آج تک صدیاں بیت گئی، اس کو کوئی توڑ نہ سکا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، دنیا کی آگ کا گرم کیا ہوا سیسا جب اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ پتھر کو پتھر سے جوڑ دیتا ہے، تو وہ جہنم کی آگ کا سیسا، اور وہ بھی رسول اللہ فرما رہے ہیں کانوں میں اور آنکھ میں۔ ارے کان میں گرم تیل چلا جائے زیادہ گرم تو کان کا حال کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کے اندر اگر تن کا چلا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ آقا فرما رہے ہیں یہ عورتیں اور مرد وہ تھے جو حرام سنتے تھے، حرام دیکھتے تھے۔ آج حرام نہیں دیکھ رہے ہو؟ نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی جاتی ہے، جو وہ سیریل دیکھے جاتے ہیں، ناچ گانے دیکھے جاتے ہیں، زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، سیریلوں کے اندر بھاگنے اور بھگانے کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ سن لو، دنیا کی آوارہ قوموں کو دیکھ کر تم کبھی آوارہ مت ہو جانا، اس لیے کہ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس آخرت کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ اگر بہک گئے کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کو کوئی جہنم کا مشاہدہ کرانے والا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو اللہ نے وہ رسول عطا کیا ہے جو زمین پہ بیٹھ کر کبھی آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، کبھی جنت کی خبر دیتے ہیں، کبھی جہنم کی خبر دیتے ہیں۔ ارے وہ تو وہ میرے نبی کو خدا نے وہ آنکھیں عطا کی ہے، وہ جنت اور جہنم کا دیکھنا تو چھوٹی بات ہے، وہ جنت اور جہنم بنانے والے خدا کا دیدار بھی اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، وہی ہے اول، وہی ہے آخر۔ میرے امام کہتے ہیں یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ واہ واہ واہ، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی فرما حرام دیکھنے سے توبہ کر لو، مت دیکھو حرام، بند کر دو فلمیں دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا بند کر دو، ورنہ تمہارے میرے سچے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ کا سیسا پگھال کر تمہاری آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہے؟ جب یہ آنکھیں پیاس کے ننھے ننھے ذرات اس میں چلے جائیں تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہیں، اس آنکھ میں دھول چلی جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے، اس آنکھ میں دھواں چلا جائے تو یہ آنکھیں رونے لگتی ہے۔ کتنی کمزور ہیں یہ آنکھیں۔ میرے بھائی اپنے آپ پہ رحم کر لو، رحم کرو۔ نہیں کسی سے پیار کرتے، اپنے آپ سے پیار کر لو۔ یہ جوانی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی زنا کے گندے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں، یہ جوانی عورتوں کو تکنے کے لیے نہیں، یہ جوانی آنکھوں کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں، یہ جوانی اللہ
نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کر لو، آنکھوں پہ کنٹرول کر لو۔ ایک بات بتاؤں، حدیث پاک میں آیا ہے جو حرام دیکھنے سے اپنی آنکھ کو اس لیے روک لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بے حساب جنت میں جانا چاہتے ہو، حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو، حرام سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں وہ بھی مردوں کو، ہیروں کو، فلموں کو دیکھنے سے بچے۔ آج کل کی عورتیں تو سیریل دیکھتے دیکھتے کھانا بناتی، آج کل کی عورتیں تو گانا سنتے سنتے کھانا بناتی۔ میں علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کے علاوہ آج کل تو مذہبی طبقہ بھی اب فلمیں اور گندی پکچریں دیکھنے لگا ہے۔ یعنی داڑھی بھی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، اور موبائل کے اندر مشکل پاسورڈ بھی ہے کیونکہ گندی فلمیں رکھی۔ اسمارٹ موبائل جس کے پاس ہو اور وہ اپنے آپ کو گندگی سے بچا لے، اس کا مطلب وہ اس زمانے کا ولی ہے۔ کیا بات ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ شیطان نے کسی کو بچنے نہیں دیا۔ اب تو مسجد کے حجروں میں بھی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، علماء نہیں دیکھ رہے، علماء کی بات نہیں کر رہا۔ اب تو مسجدوں کے اندر بھی گندی تصویریں پہنچ گئی ہیں۔ ارے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رات کے شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہو اور صبح کو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ حضور غوث اعظم جس شہنشاہ بغداد کی کانفرنس رکھی ہے، وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور تنہائی میں زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سگریٹ نہیں پیتے۔ ابھی ایک صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو، ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی ناک صاف نہیں کرتا، کیمرے میں آ جاؤں گا، اور اللہ دیکھ رہے تو زنا بھی کرتے ہو۔ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکے کا تھوک نہیں تھوکتے کہ میں سی سی ٹی وی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے اتنی محتاط زندگی، اور اللہ دیکھ رہا ہے اتنی آوارگی والی زندگی۔ جتنی عزت تم نے سی سی ٹی وی کیمرے والوں کی ہے اتنی عزت بھی تم اللہ کی نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے وہ مشرک ہو جاتا ہے، جو اللہ سے بڑھ کر لوگوں کو رتبہ دے اگر وہ زندیق نہیں تو کون زندیق ہے؟ بھئی لوگ دیکھ رہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور اللہ دیکھ رہے تو کیا کیا نہیں کرتے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو اکیلے میں گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگوں نے پوچھا کیوں زندیق ہے؟ کہ لوگوں کی ڈر سے وہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتا۔ یعنی جتنی اہمیت لوگوں کو دی اتنی اہمیت بھی تم نے اللہ کو نہیں دی۔ میرے بھائی بتاؤ نا اللہ کی کیا عزت کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں آج مسلمانوں کی کہ گھروں پہ بلڈوزر چل رہے، میں نے کہا چھوٹا ہے، بددعا دینے نہیں آیا، لیکن حقیقت پیش کر رہا ہوں۔ میں ظالموں کی حمایت نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن تم سے گفتگو کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ تم کہتے ہو کہ ہماری گھروں پہ بلڈوزر چلے، میں نے کہا چھوٹا ہے۔ بیٹی کو رشتے نہیں آتے، میں نے کہا چھوٹا عذاب ہے۔ برباد ہو رہے ہو، چھوٹا عذاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ باپ دیکھے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ پیر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو کہ پیر دیکھ رہا ہے تو نہ ادھر دیکھتے ہو نہ ادھر دیکھتے ہو، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کی فلمیں تک دیکھتے ہو، سود تک کھاتے ہو، حرام تک کھاتے ہو۔ اللہ کی عزت کیا کی ہے اس قوم نے؟ اگر آج نہیں سدھرو گے، یہ تھوڑا ہو رہا ہے بیت المقدس میں، یہ تھوڑا ہو رہا ہے ہند اور سندھ میں، اس لیے کہ جو قوم خدا کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ اللہ کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے،
اس کے رسول کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب تمہارا یقین ہے، اسی پہ بات کر لوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر پولیس والا پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے، ہیلمٹ پہن لیتے ہو، پینلٹی مار دے گا۔ 500 بچانے کے لیے اچھی بات ہیلمٹ پہننا چاہیے۔ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں بائک چلاتے وقت تو ہیلمٹ پہنو، یہ اپنی سیفٹی کے لیے۔ کار میں بیٹھتے وقت سیٹ بیلٹ لگاؤ، یہ اپنی سیفٹی کے لیے اچھی۔ ملک کے قانون کو فالو کرو، اچھی بات۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو ہیلمٹ پہن لیتے، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو سگنل کراس نہیں کرتے، پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو سیٹ بیلٹ باندھتے ہو۔ ان کے دیکھنے کا اتنا خیال، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارا عقیدہ ہے نا؟ کس کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کس کا؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ڈر گئے بہت زیادہ۔ بولو بھائی میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں، یہ تقریر کا میرا لہجہ ایسا ہے، ورنہ میں بڑا نرم دل آدمی۔ بولو بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ سبحان اللہ، اٹھا کے ذرا بتائیں کہ کس کا عقیدہ ہے؟ الحمدللہ۔ بولو اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ جب ابا دیکھ رہے ہوتے تو سگریٹ نہیں پیتے، پیر صاحب دیکھ رہے ہوتے تو گٹکا نہیں کھاتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ کیسے بولتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، گندی فلمیں کیسے دیکھتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، گانے کیسے سنتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈالتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی گندی گفتگو کیسے کرتے؟ اللہ کی عزت نہیں؟ جتنی عزت پیر کی اتنی عزت بھی اللہ کی نہیں، جتنی عزت باپ کی اتنی عزت بھی اللہ کی نہیں۔ پھر تم کیسے عزت پاؤ گے؟ تم کیسے وقار پاؤ گے؟ میرے بھائی چھوڑ دو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ میں جلدی جلدی آگے بڑھوں، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، جن کے ہونٹ اور جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں، آنکھ کی کینچی سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون جن کے جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مقرر لوگ۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کی امت کے یہ ان کے جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یہاں پہنچ کر تو مجھے اپنا خیال آتا، لوگوں کو نصیحت کرنا آسان، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں یا اللہ لوگوں نے تقریر کو فن سمجھ لیا، کتنی مشکل یہ ڈگر ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گئی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ میری امت کے مقرر لوگوں کو جہنم کے اندر ان کے ہونٹوں کو اور جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگوں کو کہتے تو تھے عمل نہیں کرتے۔ ہائے ہائے، پوری رات نماز میں تقریر کی، فجر میں خود بھی سوتا رہا، قوم کو بھی سنا۔ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں عمل کرو، عمل ضروری ہے ورنہ برباد ہو جاؤ۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اور آگے بڑھے جہنم کا مشاہدہ کرتے ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ اب ذرا دھیان سے سننا، بہنیں اگر بات کر رہی ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ تھوڑا توجہ کر لیں ادھر، ان کے لیے کچھ باتیں رسول اللہ کی لایا ہوں۔ وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ کچھ عورتیں، یہاں آپ مرد نہیں ہیں، صرف عورتوں کا ذکر ہے، کچھ عورتیں ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کی سرین، یعنی یہ جو گھٹنے سے لے کر کے بیٹھک تک کا حصہ، اس کو سرین کہتے ہیں، وہ جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ، اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں، ان کے پستانوں کو، سینے کے حصے کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ حدیث ہے، حدیث بیان کرنے میں اور سننے میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے ورنہ آپ تک صحیح بات نہیں پہنچ پائے گی۔ ان کے پیر، ان کا حصہ، یہ نچلا حصہ جہنم میں لٹکا ہے اور ان کے پستانوں کو سانپ کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی،
آج دودھ نہ پلانا یہ بھی فیشن بنتا جا رہا ہے. دیہات گاؤں میں اپنے یہاں نہیں ہے ایسا، لیکن بڑے شہروں میں ہم جاتے ہیں تو یہ شکایت ہے کہ بچوں کو دودھ نہ پلانا فیشن ہو رہا ہے. ڈبے کا دودھ پلاتی ہے مائیں، بکری کا دودھ پلاتی ہے، بلا وجہ بھینس کا گائے کا دودھ پلاتی ہے. بھائی کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن بچوں کو دودھ پلاؤ. اس لیے کہ ہمارے یہاں مقصد بچوں کو صرف دودھ پلانا نہیں ہے، اصل میں ماں کا دودھ بھی پیتا ہے تو بچہ بڑا ہوتا ہے، اور گائے اور بھینس کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے، ڈبے کا دودھ پیتا ہے تو بھی بڑا ہوتا ہے. مگر فرق اتنا ہے، ڈبے کا، گائے کا، بھینس کا، بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوگا تو صرف بڑا ہو جائے گا. لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، اپنے احساسات منتقل کیا کرتی ہے. کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا. اس لیے کہ ماں کے سینے کے اثرات دودھ کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ کیسے قرآن سنایا. میں نے کہا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے یہ دودھ کا اثر ہے کہ کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن پڑھتا ہے. جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن سناتا نظر آتا ہے. اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا تلاوت کرتے ہوئے، اور تلاوت میں اپنا وقت گزارتی رہی. چکی پیستی ہے تو تلاوت کرتی ہے، جھولا دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے. جس کی ماں رات دن تلاوت قرآن کرے اس کا بچہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے. اس لیے ماؤں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ کردار منتقل ہوتا ہے، جذبات منتقل ہوتے ہیں، احساسات منتقل ہوتے ہیں. یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، عنوان میں نہیں لیکن بات عنوان سے ٹچ ہے. ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا. جب ٹیپو سلطان کا بھائی گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو لوگوں نے چغلی کر دی، سلطان تیرا بھائی غدار تو نہیں، اتنی دیر ہو گئی، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا. تو سلطان کو خیال آیا واقعی میرا بھائی غدار تو نہیں ہو گیا، آنے میں دیر ہو رہی ہے، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا. ایسے میں سلطان گھر میں آئے اور آ کر کے بے چینی میں ٹہلنے لگے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے. ایسے میں ماں نے پوچھا ٹیپو کیا ہوا بیٹا؟ اس لیے کہ سلطان لوگوں کے لیے ہے، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے. تو کیا ہوا ٹیپو بیٹا؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری گردن کو نیچے کر دیا. ماں کو غیرت آئی، ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، کیا بک رہے ہو؟ میرے بیٹے نے گردن کیوں نیچے کر دی؟ کہا ماں انگریزوں سے بات کرنے بھیجا تھا، گیا ابھی تک نہیں آیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کا بھائی غدار تو نہیں، ملک کا سودا تو نہیں کر کے آیا ہے. ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مائیں سن لو. ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے. تمہارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں سلطان. یہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئی. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کے بھائی آئے، خوشخبری لے کر آئے، سودا کر کے نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے معاہدے کے اندر کے جال میں پھانس کر کے آئے. ماں کو سلطان نے کہا ماں میرے قدم لڑکھڑا گئے مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے. میری اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تک مائیں
جب تک مائیں اپنے بچوں کو درود پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، باوضو ہو کے دودھ پلاتی تھی، ان کی نسل میں کوئی ٹیپو سلطان پیدا ہوتا تھا، کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی غوث العظم دستگیر پیدا ہوتا تھا، کوئی غریب نواز پیدا ہوتا تھا، کوئی صابر کلیر پیدا ہوتا تھا، کوئی بابا فرید پیدا ہوتا تھا۔ آج مائیں سیریل دیکھ کے دودھ پلا رہی، بلکہ اب تو دودھ پلا بھی نہیں رہی ہے۔ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلائے گی وہ تیار ہو جائیں سانپوں سے، جہنم کے سانپوں سے اپنے سینے کو کٹوانے کے لیے۔ اور یہ تو ایک حدیث کی بات ہوئی، سائنس کی ایک بات کر دوں۔ آج سائنسداں کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ عورتوں کو سینے کا کینسر ہو رہا ہے، اور سینے کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی وہ سینے کے کینسر میں مبتلا ہو جاتی۔ میری بہنوں، اس لیے توبہ کر لو۔ پھر اس کے بعد اب جلدی جلدی پڑھوں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بدن سے پاخانے کی بدبو آ رہی۔ پاخانہ سمجھ گئے نا؟ جن کے بدن سے، جسم سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے اور وہ گندگی اور غلاظت کو منہ سے چاٹ رہے ہیں۔ ان کے بدن میں پاخانے کی گندی سڑی ہوئی بدبو ہے اور وہ غلاظت اور گندگی کو منہ سے چاٹ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کی یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں، یہ زنا کرتے تھے دنیا میں۔ آج زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کے ہمارے ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تقریر پوری دنیا میں جاتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ جن کانوں کو اس تقریر کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ پہنچا دے۔ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن بات ہوتی ہے۔ حاضروں کو مخاطب کر کے غائب لوگ تک بات پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک پہنچا دے۔ اب زیادہ وقت نہیں، بہت مختصر میں ایک بات سب کر کے سمیٹ لوں گا۔ 16 17 سال کی عمر میں زنا عام ہو رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کسی مفکر نے کہا تھا ہر 5 منٹ میں زنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال پہلے یہ حال تھا، اب کیا حال ہو رہا ہوگا؟ اب تو یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ بھاوج کے ساتھ دیور نے غلاظت کر دی، سالی کے ساتھ بہنوئی نے غلاظت کر دی، پیر نے مریدہ کے ساتھ غلاظت کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی، اس نے اس کے ساتھ کر دی۔ یہ سچے پیروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، ایک عام بات میں کہہ رہا ہوں۔ وہ دعا تعویذ کرنے والے نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا۔ وجہ ایک بات، عورتوں کی طرف سے بے پردگی عام ہو گئی، مردوں کی طرف سے نگاہوں پہ کنٹرول ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو محبوب کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اسلام عورت سے مصافحہ کرنے کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا سیکھو، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھنا سیکھو۔ اگر زنا پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو عورتیں پردہ کریں، عزت آپ چاہتے ہو، حفاظت چاہتے ہو، عورتیں پردہ کریں۔ کس سے میرے بھائی؟ جب نبی سے پردہ کرنا فرض ہے تو اب آپ کس کے سامنے بے پردہ اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، خالہ زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، پھپھی زاد بھائی سے پردہ کرنا فرض ہے، دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے۔ افسوس آج آپ لوگ پردے کے جو ہے وہ دور سے دور چلے جا رہے ہو۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے شب معراج جب جنت کی سیر کی تو میرے آقا نے معراج سے آ کر کے بتایا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا کہ جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہے اور وہ منع نہیں کرتے، وہ دیوس ہے۔ دیوس اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے، نہ ان کا فرض قبول کرتا ہے، نہ ان کا نفل قبول کرتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ۔ ولیمہ میں کیا چل رہا ہے، شادیوں میں کیا چل رہا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے بنتے ہو، بہت بزرگوں کے غلام بنتے ہو، کیا ہماری بیٹیاں لپسٹک لگا کر کے شادیوں میں شریک نہیں ہو رہی ہے؟ کس مذہب نے اجازت دی ہے لپسٹک لگانے کی؟ محققین تو کہتے ہیں جو ہونٹوں پر لالی لگائی جاتی ہے اس میں سور کی چمڑی ملی ہوئی ہے، خنزیر کی چمڑی۔ ان بہنوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ علماء کی محفل
محفل میں بھی آتی ہیں، مشائخ سے محبت بھی کرتی ہے، سیدہ فاطمہ سے محبت بھی کرتی ہے. ارے تمہارے ہونٹوں پر جب سور کی چمڑی تمہارے کھانے کے ساتھ منہ میں جا رہی ہے، تم سور کی چربی اپنے منہ میں ڈال رہی ہو، بتاؤ تمہارے بچے نیک کیسے ہوں گے، تمہارے بچے پرہیزگار کیسے ہوں گے؟ سرخی لگا کر نکل رہی ہو. اسلام سنگھار کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے سنگھار ضرور کرو، اپنے شوہر کے لیے کرو، گھر میں رہنے کے لیے کرو، شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے کرو. شادیوں میں جانا کون سی بات ہے؟ میں تو آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ زنا پہ کنٹرول چاہتے ہیں، شادی میں ولیمے میں جانا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فیصلہ تو مفتیان کرام کریں گے. احتیاطی تدابیر کوئی چیز ہوتی ہے، اپنی عورتوں کو شادی بیاہ سے روکو، کیا کہنے کیا کہنے کیا منع کر دو. ارے جب فتنے کے خوف سے ہم اللہ کے گھر نہیں بھیجتے اپنی عورتوں کو، فتنے کے خوف سے جب اللہ کے گھر میں نہیں بھیجتی اپنی عورتوں کو، تو فتنے کے خوف سے اگر دوسروں کے گھر سے روک لیے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کیا بات ہے. نکال دو یہ سب معاملات. یہ شادی بیاہ آج کل کانٹیکٹ پیدا کرنے کے لیے سبب بنتے ہیں. کیوں؟ شادی بیاہ میں اوپن ماحول ہوتا ہے، عورتیں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور اسی میں لڑکے لڑکیوں کے رابطے ہو جاتے ہیں. میں کھل کر کے بات کرنے کا عادی ہوں، بزرگ لوگ بیٹھے ان کا لحاظ بھی کرنا ہے، لیکن آپریشن تو کرنا پڑے گا نا بھائی. اگر سب لوگ ڈریں گے جھجکیں گے تو پھر بات کیا ہوگی؟ حق ہے حق آپ ہے. کو برا، لوگوں کو گناہ کرنے میں جب شرم نہیں ہے تو ہم گناہ سے روکنے میں کیوں شرم کرنے لگے؟ کیا کہنے. جو سچائی ہے وہ ہے. یہ شادیاں سبب بنتی ہے کانٹیکٹ جوڑنے کا. یہ شادیاں سب، ہر شادی نہیں لیکن یہ اوپن ماحول ہم دیکھ رہے ہیں ہر شادی میں. ہم یہ ہمارے یہاں تو اور برا حال ہے، مہاراشٹر، ممبئی کے، ناسک وغیرہ کے، سورت، گجرات، اس سب کے علاقوں میں تو دلہن کو لا کر کے اسٹیج پہ بٹھانے. آج کل پاکستانی سیریلوں کا بھوت اتنا سوار ہے کہ اس میں جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے کہ پاکستانی سیریلوں کا پڑھا؟ کیا کہنے. کس کے امتی ہو؟ شرم نہیں آ رہی ہے تمہیں؟ ارے سیریل دیکھ کر زندگی وہ گزارے جس کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے. ہم سیریلوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے پاس تو خدا کے محبوب کی زندگی ہے. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لعنت ان پاکستانی سیریلوں پر اور کوئی بھی ملک کے سیریل پر. بیٹی کو دولہا بعد میں ہاتھ لگا رہا ہے، پہلے سارے باراتی اس سے مسافر ہیں. یہ شادی خانہ آبادی نہیں ہے، یہ شادی خانہ بربادی ہے. جس شادی میں دلہن پہ پہلے لعنت برسے اس پہ رحمت کب برسے؟ جس کو شوہر کا ہاتھ لگنے سے پہلے ویڈیو گرافر کا ہاتھ لگے. اپنی شادیوں میں ویڈیو بنواتے ہو نا، وہ ویڈیو گرافر ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ادھر ہاتھ کر ادھر، دولہے کا ہاتھ بعد میں لگ رہا ہے، پہلے وہ ویڈیو کیمرے والے کا ہاتھ لگ رہا ہے. ہائے ہائے کیا غیرت ہے. اور سب شوق سے، بہت معافی کے ساتھ، بہت اب تو مذہبی لوگوں کے یہاں بھی کیمرے ہیں. شرم نہیں آئی؟ شرم نہیں آئی؟ کون سے مذہبی بنتے ہو؟ با مسلمہ، اللہ اللہ، با برحمن، رام رام. مذہبیت صرف داڑھی ٹوپی کا نام نہیں ہے، صرف کرتے اور جبے اور امامے کا نام نہیں. میرے آقا نے فرمایا التقوی ہاں ہونا. مذہبی ہونے کی پہچان تو اصل پہچان شادی اور میت ہی میں ہوتی ہے، ورنہ اسٹیج پر تو سبھی مذہبی بنتے ہیں، جلسوں میں تو سبھی مذہبی بنتے ہیں. اگر کسی کو چیک کرنا کہ کتنا مذہبی ہے، اس کے بیٹے کی بارات دیکھ لو. ہم کو عنوان دیتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو، جلسے میں اپنی صدارت میں تقریر کرواتے ہو مولانا جہیز کے خلاف تقریر کرو، اور بیٹے کی بارات لے جاتے ہو تو پہلے خود ہی بیٹے کا سودا کرتے ہو. بتائیں کون کنٹرول کرے گا؟ بولے نہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے. بڑا آیا بیوی کا فرما بردار، سالن میں نمک زیادہ ہوا تو بیوی کو 3 تماچے لگا کے چپ بٹھا دیا، اور برات اور شادی کے موقع پہ بیوی کے فرما بردار بن جاتی ہو. اور میری امی نہیں مان رہی ہے، اور میری بہن نہیں مان رہی ہے، اتنے فرما بردار ہو. آج یو پی، بہار، بنگال اور بہت سارے ہمارے ریاستوں میں 30-30، 35-35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ تمہاری ظالمانہ رسموں نے، جہیز کے ڈیمانڈ نے، جہیز کی مانگ نے ان بچیوں کو مرتد ہونے کے دروازے تک پہنچا دیا ہے. صرف جلسوں کے اندر درد بھری تقریر کرنے سے کنٹرول ہوگا؟ اٹھتے کیوں نہیں جہیز کے خلاف؟ مانگ کے خلاف اٹھتے کیوں نہیں؟
کیوں اپنے گھر سے شروعات نہیں کرتے؟ رسول اللہ نے دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کی تھی، جلسے میں سب کرنا چاہتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو ایک تار نہیں لوں گا جہیز میں؟ مانگنا تو دور کی بات، اگر سمدھی دے گا تو بھی کہوں گا میں اللہ سے چاہتا ہوں، تجھ سے نہیں چاہتا، تو نے بیٹی دی ہے میرے لیے بہت خیر ہے۔ وہاں تو تمہیں سنت سمجھ میں آتی، اے مولانا جہیز سنت ہے۔ میں نے کہا فرض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، روزانہ 5 وقت فرض چھوڑ رہا ہے، وہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ داڑھی کا واجب تجھے سجائی نہیں دیتا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والی سنت تجھے سجائی نہیں دیتی، پیٹ پہ پتھر باندھنے والی سنت تجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ جہیز کی رقم لینا ہی تجھے۔ اور میں کہتا ہوں مفتیان کرام اور علماء بیٹھے ہوئے، کوئی جہیز لینا دینا کچھ سنت نہیں، کوئی سنت نہیں ہے۔ میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار اکیلا ہوں، میں ثبوت کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، بات کو سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دینا، کوئی بحث نہیں کرنا، لیکن ایک بات آئی تو رکھ دوں، کوئی جہیز سنت نہیں۔ وجہ میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے، اگر صحیح کہوں تو تائید کر دینا، نہیں تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا، لیکن یہ میرے دل کا درد ہے، کوئی جہیز سنت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ پھر وہ جو مولانا روم نے بیان کیا، علامہ احمد نعیمی نے بیان کیا، میں نے کہا وہ بالکل صحیح بیان کیا، بالکل صحیح بیان کیا، ہم الٹا سمجھ گئے۔ سن لیں، کوئی جہیز سنت نہیں۔ نمبر ایک، آپ کہتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اتنا سن سکتے ہیں نا؟ ایک عنوان اور باقی 5 منٹ اس پہ بولوں گا، پھر ختم کر دوں گا، آپ کو زیادہ تھکاؤں گا نہیں۔ سن لیجئے، آپ توجہ کر لیں، وہ حدیث پاک کا ایک ٹکڑا صرف رہ گیا ہے، بیچ میں یہ بات نکل آئی، درد دل کے طور پہ بہت تکلیف ہوتی ہے بھائی، ہماری بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہیں بھائی، ہماری بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں بھائی، پورے ملک میں سب سے زیادہ بچیاں یو پی کی بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اور یو پی میں بھی وہ شہر، اب نام نہیں لیتا، کلیجہ منہ کو، وہ شہر جس میں علماء مشائخ کی بڑی تعداد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مشکل کر دیا، آج ہماری بیٹیوں کو رشتے نہیں آتے، بیٹیاں رشتہ نہ پا کر ارتداد کی دہلیز پہ جا رہی ہیں۔ ذرا سوچو، ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی، حضور کی کوئی امتی بیٹی، جب کسی کافر اور مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا مذہب تبدیل کرتی ہوگی تو رسول اللہ پر قبر میں کیا گزرتی ہے، گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ قیامت کے دن حضور تمہارا اور میرا دامن پکڑ کے کہیں گے، او ظالموں، میری امت کی بیٹیاں جہیز اور یہ لایانی رسومات کی وجہ سے فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ صرف جلسوں میں درد بری باتیں کی، جب تک کہ لین دین اور مانگنے بھیک مانگنے کا سلسلہ ختم نہیں کرو گے، یہ جلسے تمہیں نہیں بخشوائیں گے، یہ میرے جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ کا پہ کیا گنبد خضرا میں حضور کے دل پہ کیا حضور پہ بے چینی ہوتی ہوگی جب حضور کی کوئی ایک امتی بیٹی کسی مشرک کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مذہب میں داخل ہے، وہ بے خبر تو نہیں نا میرے بھائی؟ جو رسول کانٹا چبھنے پر اتنے بے چین ہو جائیں امتی کے، تو جہنم میں جانے والی مشرکہ بننے والی بیٹی پر حضور کتنا بے چین ہوتے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم نہیں سدھریں گے، جلسے اصلاح معاشرہ کے منعقد کر کے کام نہیں بنیں گے جب تک خود نہیں بدلو گے۔ سن لیجئے، آپ لوگ بات کرنے لگ گئے تو کوئی بات نہیں، میں بات پوری کر لوں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات؟ توجہ سے سن لیں، توجہ سے سن لیں، یہ بات نہیں کرے بھائی، 5-10 منٹ کا ٹائم دے دے بس، سارا مجمع سن رہا ہے، 2-4 لوگ بات کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا ایک بیٹی کو، تو رسول اللہ کی ایک بیٹی تو نہیں تھی، 4 تھی، ان تینوں کو کون سا جہیز دیا وہ ثابت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کھجور
اگر اس کے 2 ٹکڑے برابر برابر کر کے اولاد کو نہیں دیا تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اولاد میں برابری کیوں نہیں کی؟ جو کھجور کی تقسیم میں اتنی برابری کا حکم دیتے ہوں، ارے جو چومنے میں بھی برابری کا حکم دیتے ہیں کہ 2 بچے کھڑے، اس کو چومو تو اس کو بھی چوم لو، اس کو کچھ دیا تو اس کو بھی دو، برابری کرو۔ تو اگر حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تو حضور کی 4 شہزادیاں تھیں نا، زینب بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ ام کلثوم بنت محمد کو کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ رقیہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا جہیز دیا بتاؤ؟ یہ بتانا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، جس مولا علی کو حضور نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے موقع پہ جہیز دیا، وہ مولا علی کی تقریباً 9 بیٹیاں تھیں، تو 9 بیٹیوں میں مولا علی نے کس کس کو جہیز دیا وہ بتاؤ؟ بتاؤ۔ صدیق اکبر نے اپنی کون سی، جو صدیق اکبر کے سامنے ہوئی نا سیدہ فاطمہ کی شادی، جب جہیز دینا سنت ہی تھا تو صدیق اکبر نے سیدہ عائشہ کو کون سا جہیز دیا وہ بتاؤ؟ بتائیے۔ یعنی سنت صحابہ کو نہیں سمجھی، اور یہ پوری دنیا میں نہ شام والوں کو سمجھ رہی، نہ یمن والوں کو سمجھے، صرف انڈیا پاکستان والوں کو سمجھ، پورا دین انہی کو سمجھ رہا ہے، جن کو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنا ہے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں اسکول کے۔ پھر آپ کہیں گے کہ پھر ہوا کیا بھیا یہ تو بتا، تب بتاتا ہوں۔ دراصل حضور نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا، حضور علیہ السلام نے داماد کو بھی کچھ نہیں دیا، نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا۔ مولانا روم نے صحیح لکھا، مفتی احمد یار خان عینی نے صحیح لکھا، ہم نے غلط سمجھا۔ نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، کس کو دیا؟ دراصل قصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پرورش 10 سال کی عمر کے بعد ہوئی تھی چچا کے گھر میں، 25 سال تک اسی گھر میں رہے۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی عمر 29-30 سال کی ہو گئی تو ان کے اسی چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہو گئے، تو حضور کو یہ خیال آیا کہ میرے چچا کے گھر میں بچے زیادہ ہیں تو ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں۔ تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے بچے زیادہ ہیں، ہم ان کے بچے بانٹ لیتے ہیں۔ تو گئے چچا کے گھر، کہا چچا جان ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اپنی گود میں لے لیں، ان کو پال لیں، آپ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ کہا بھئی ایک کام کرو، جعفر اور علی کو لے جاؤ، باقی میرے پاس رہنے دو، عقیل کو اور طالب کو میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور علی کو لے جاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار کو لے لیا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے، اور مولا علی کو بچپن سے لے لیا میرے نبی نے۔ سبحان اللہ۔ یہ قدرت کا نظام تھا کہ محبوب علی پلے گا بچپن سے تیری گود میں، بچپن سے پلے گا، بہانہ ہوگا کثیر العیالی کا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں پلنا نصیب ہوگا علی کا مقدر۔ تو بچپنے سے مولا علی کس کے گھر پلے؟ نبی کے گھر، کھلایا نبی نے، پلایا نبی نے، جوان کیا نبی نے، تو یہ تو نبی کی اولاد کی حیثیت سے گھر میں پلے۔ اب مولا علی کا کوئی گھر نہ تھا، کیونکہ نبی کا گھر علی کا گھر تھا، پلے تھے یہیں، بڑے تھے یہیں، تو شادی کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ بولو بھائی کس کی ذمہ داری تھی؟ جس نے پالا تھا اسی کی ذمہ کرم پر تھا، ہے نا؟ تو اب خود کا گھر نہیں تھا تو گھر دلانا کس کو تھا؟ جس نے پالا۔ گھر میں برتن نہیں تھے تو گھر کے سامان کا انتظام کس کو کرنا تھا؟ جس نے پالا۔ تو رسول اللہ نے نہ بیٹی کو دیا نہ داماد کو دیا، جس بھائی کی پرورش بچے کی حیثیت سے کی تھی اس بھائی کو سب کچھ دیا۔ تو لوگوں کو یوں سمجھا کہ جہیز دیا جہیز دیا جہیز دیا۔ میرے بھائی اگر مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو بھی نبی دیتے۔ کیوں دیتے؟ کیونکہ پالا انہوں نے نا، بڑا کیا انہوں نے نا، بلند کیا انہوں نے نا۔ تو یہ ہے نبی نے نہ داماد کو دیا نہ بیٹی کو دیا، نبی نے کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ بھائی کو دیا۔ تو اگر تم بھی بھائی کو دیتے ہو تو ہم تمہیں سلام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جہیز 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 کی بات ختم کرو، اور اگر بالفرض کوئی ثابت کر ہی لے جائے، میں ضد نہیں کرتا،
اگر آپ زید ثابت بھی کر لیں تو جتنا نبی سے جہیز مانگا تو نہیں گیا تھا نا، نبی نے تو جہیز عطا کیا۔ تو میرے بھائیوں ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارے ذمہ پر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکھانے کی بدبو آ رہی تھی ان کے جسم سے، وہ غلاظت کو چاٹ رہے تھے جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گندگی میں بھرا ہوا سور اپنی گود میں لینے سے بدتر ہے کہ کسی عورت کا کندھا تمہارے کندھے سے مس ہو جائے۔ عورتوں سے دور رہو۔ آقا فرماتے ہیں جہاں ایک مرد ایک عورت اکیلے رہتے ہیں وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے، اس لیے کبھی کسی عورت سے دوستی نہ کرو، اجنبی عورتوں سے دوستی نہ کرو، ان کو نہ دیکھو، اس لیے کہ ان کو دیکھنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، حضرت ابن حجر حیتمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو تم دوسروں کی عورتوں کو پاک دامن رکھو، تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہے گی۔ اور اگر تم نے کسی کے ساتھ زنا کیا، تم نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تو تمہاری بیٹی سے بھی زنا ہو جائے گا، اس کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ زانی کی نسلوں سے اس کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم پاپ کرتے ہیں ہماری بیٹیاں محفوظ رہے، نہیں۔ امام ابن حجر حیتمی کہتے ہیں کہ جو خود زنا کرے گا اس کی نسلوں سے زنا کیا جائے گا۔ اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے، اپنی بیویوں کو بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بچانا ہے، پاک دامن رہو، توبہ کر لو۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے، اب ڈاکٹروں کی اور سائنس کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو رہے ہیں۔ اور مرد کیوں بانجھ ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر ابھی نہیں بتا پا رہے کہ مرد کیوں بانجھ ہوتا ہے۔ صوفیوں نے بتایا 900 سال پہلے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے جو لڑکے زنا کرتے ہیں یا اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو بستر پہ ضائع کرتے ہیں، ہاتھوں سے مشتزنی کر کے جوانی کو ضائع کرتے ہیں، وہ شادی کے بعد بانجھ کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے عورتیں بانجھ ہوتی تھی، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو کسی فقیر کے دل کا درد ہے جو آج زنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ جو زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا زانی اگر 7 سمندروں کے پانی سے غسل کر لے تو بھی اس کے دل پر جو زنا کا دھبا لگا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دھل نہیں سکتی۔ میرے بھائیوں توبہ کر لو، بربادی سے بچ جاؤ گے۔ اور آخری بات کے طور پہ یہ عنوان بڑا طویل سا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس چٹان کو ایک بندے کے سر پہ مارا جا رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ مارا جا رہا ہے جیسی چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جیسے چنے پر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کیسے پس جائے گا، ویسے وہ پتھر چٹان اس کے سر پہ ماری جاتی ہے تو سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل امین نے اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج 95% لوگ نماز نہیں۔ ہاتھ مت اٹھانا، ہاتھ مت اٹھانا، حضور کی امتیوں کو ذلیل کرنا مقصود نہیں، لیکن رات بھر جلسے میں بٹھاؤں گے تو بیٹھے رہو گے، لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھی۔ مغرب کتنے لوگوں نے پڑھی؟ بس۔ عشاء کتنوں نے پڑھی؟ فجر کتنے جا کے پڑھیں گے؟ میرے بھائی کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ایک وقت کی نماز ایک پلڑے میں رکھا جائے، کروڑوں جلسے ایک وقت کی نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حق ہے، حق ہے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں 70 سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنا ایک طرف اور فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا ایک طرف۔ جب فجر کی 2 رکعت سنت کی برکتیں یہ ہے تو فرض کی برکت کیا ہوگی؟ آج ہم مسجدوں سے دور ہیں، اپنے مسائل کا حل نہ جلسوں میں، نہ کانفرنسوں میں، نہ سیاسی لیڈروں کی تقریروں میں ہے، اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا، آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، نماز کی طرف آؤ۔ اللہ رب العزت نے جو اذان کے کلمات نازل کیے محبوب پر کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو لوگ کہیں گے نا نماز کی طرف آئیں گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، تو کامیابی ملے گی۔ یہ فلاح عربی میں اتنا
علامے ہیں کہ اس کو تشریح کرتے جائیے زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن فلاح کا مطلب مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، حشر کی کامیابی، یہاں کی کامیابی، وہاں کی کامیابی، عمر کی کامیابی، موت کی کامیابی، حیات کی کامیابی، صحت کی کامیابی، دولت کی کامیابی، خیالات کی کامیابی، ہر کامیابی کو سمیٹ لیتا ہے فلاح۔ میرے بھائیو نماز کی طرف آؤ، اور نماز کی طرف نہیں آؤ گے، آخری بات میں نے ٹائم زیادہ لے لیا، بہت وقت ہو گیا، ایک روایت سن لے۔ علامہ عثمان ابن حسن شاکری فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، سنیے، اللہ کے رسول کا دور ہے، دھیان سے، ایک بس آخری بات یاد رکھ لے، 10 منٹ لگتا ہے نماز کے لیے، 10 منٹ، صرف 10 منٹ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ظاہری دور ہے، ہر دور تو میرے محبوب کا ہے، میرے آقا کا ہے۔ یہ فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ ہر دور محبوب کا دور، لیکن ظاہری دور، اس میں ایک نوجوان مدینہ منورہ میں روتے ہوئے آیا۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، اللہ کے رسول کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو تڑپ جاتے، بے چین تھے۔ حضور کسی کا درد اور دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، بہت نرم دل تھے میرے آقا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ حضور کو اللہ نے بڑا نرم دل بنایا۔ حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور بڑے نرم دل، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو جانوروں کی اور حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کی تکلیف نہ دیکھ سکیں، وہ اپنی امت کی تکلیف کیسے دیکھتے؟ ایک جوان کو روتے ہوئے دیکھا، حضور تڑپ گئے اور بے چین ہو کے پوچھا، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ہم دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں آقا۔ دھیان سے سننا، میری گفتگو کے اختتامی لمحات ہیں، بس اسی پہ بات پوری ہو جائے، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے اس کو یاد کر لینا۔ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہم دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابا کا انتقال ہو گیا، نہ کوئی نہلانے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے، نہ کوئی قبر میں اتارنے والا ہے، نہ کوئی جنازہ پڑھنے والا ہے۔ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ میرے آقا نے مجمع پہ نظر دوڑائی، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم سے کہا، ابو بکر عمر جاؤ اس کے گاؤں میں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ پڑھو، دفن کر دو۔ یہ دونوں بزرگ گئے، جب گئے تو جیسے اس کے باپ کو نہلانے کے لیے کپڑا ہٹایا میت سے، تو کیا دیکھا کہ اس جوان کے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح۔ بولو معاذ اللہ، سب مل کے بولو معاذ اللہ۔ اللہ کی پناہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میرے بھائی جیتے جی کتنے بھی جتن کر لو، لیکن مرنے کے بعد اعمال کی وجہ سے چہرے بدلتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کی نسبت کا اثر ہے کہ دنیا میں نہیں بدلتے، لیکن قبر میں تو بدلیں گے، حشر میں تو بدلیں گے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے اعمال بہتر رکھے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اس کا محبوب ناراض نہ ہو۔ میرے بھائیوں دل کے کانوں سے ذرا سنو، رسول اللہ کے دور کا انسان ہے، اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں رونے لگے اور روتے روتے انہوں نے ایک قاصد بھیجا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے نہلائے، اس کو کیسے کفن پہنائے، اس کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو میرے آقا خود صحابہ کو ساتھ میں لے کر آئے، عبرت والا منظر دیکھیں اور صحابہ کو دکھائیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے اس کی میت سے چادر ہٹائی، چہرے کو دیکھا کالے سور کی طرح تھا۔ حضور بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں۔ پھر میرے آقا نے دعا کی، اے اللہ اس کا چہرہ درست کر دے، اس کا چہرہ صحیح کر دے، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک کر دے۔ حضور کا دعا کرنا تھا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اس کا چہرہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جلدی جلدی صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھنے والوں نے نماز پڑھی۔ جیسی نماز جنازہ مکمل ہوئی، کسی نے چپکے سے کہا، ارے اس کا چہرہ تو سور کی طرح ہو گیا تھا۔ نماز
نماز جنازہ سے پہلے، غسل سے پہلے ذرا اب تو دیکھ لو اس کے چہرے کا کیا حال ہے۔ جیسے ہی لوگوں نے کفن ہٹا کر اس شخص کا چہرہ دیکھا، اب جب چہرہ دیکھا نماز جنازہ کے بعد، تو اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ حضور کی دعا سے پہلے ٹھیک ہو گیا، غسل کے بعد، کفن کے بعد، نماز جنازہ کے بعد اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح ہو گیا۔ پھر صحابہ رو پڑے اور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، میرے آقا اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہوتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا اے جوان یہ بتا، میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا کہ بار بار اس کا چہرہ سور کی طرح ہو رہا ہے، اور وہ بھی کالے خنزیر کی طرح، کالے سور کی طرح ہو رہا ہے۔ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ بہت نیک تھا، میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، وہ سارے نیک کام کرتا تھا، بس اس میں ایک کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سنایا، پھر فرمایا اے میرے صحابہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح کر دیا جائے گا، کالے خنزیر کی طرح کر دیا جائے گا۔ اے غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بتاؤ ہمارے چہرے پہ پھنسی نکل آتی ہے، ہم شادی میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے ہم دوستوں کی محفل میں نہیں جاتے، چہرے پہ پھنسی نکل آئے ہمیں شرم آتی ہے، اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے قیامت تک ہماری نسلوں میں اللہ اپنے محبوب کا واسطہ، اپنے محبوب کے محبوبوں کا واسطہ کسی کو کبھی برس نہ ہو، سفید داغ نہ ہو، لیکن اگر سفید داغ کسی کے منہ پہ ہو جائے اس کا جینا موت سے بدتر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی بری بات نہیں، بیماری اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے اور بیماری پہ صبر کرنے پہ جنت ہے، لیکن اگر چہرے پہ سفید داغ آ جائے انسان شرم کے مارے لوگوں کے درمیان بیٹھنا بند کر دیتا ہے، آنا جانا بند کر دیتا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں بھائیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، بتاؤ سفید داغ آ جائے ہمیں اتنی شرم آتی ہے، اگر پھنسی نکل آئے اتنی شرم آتی ہے، بتاؤ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سفید داغ لے کر نہیں جا سکتے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پھنسی لے کر نہیں جا سکتے۔ میرے بھائی جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ منہ سور کی طرح ہوگا، کالے سور کی طرح، تو کالے سور کا منہ لے کر نبی کی بارگاہ میں قیامت میں کیسے جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے؟ اور پھر سوچو جس کا منہ سور کا ہو جائے کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا؟ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ زیادہ وقت نہیں لگتا بھائی، دوستوں کو ٹائم دیتے ہو، بیوی کو ٹائم دیتے ہو، بچوں کو ٹائم دیتے ہو، سب کو ٹائم دیتے ہو، اللہ کے لیے بھی ٹائم نکال لو بھائیو۔ 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، 50 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، نماز پڑھو گے دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے بھائی جب نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے، نماز پڑھنے سے کیا نہیں مل سکتا؟ نماز کے پابند بنو، ورنہ نبی پاک نے کہہ دیا کہ بے نمازی اپنی قبر سے کالے سور کی شکل میں اٹھے۔ آپ کو منظور ہے؟ آپ کالے سور کی شکل میں اٹھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بولو سب توبہ کریں گے، آج سے سب آج سے توبہ کریں گے، بولو سب نماز کی پابندی کریں گے۔ کتنے لوگ کریں گے غوث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں؟ او سبحان انشاءاللہ۔ یہ مجھ سے وعدہ نہیں کرے، اٹھا کے رکھو تھوڑا، مجھ سے وعدہ نہیں کرو، یہ اپنے اللہ سے وعدہ کرو۔ ہاتھ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے، نہ اٹھاؤ تو بھی نماز فرض ہے۔ نماز پڑھ کے تم اللہ رسول کا کوئی بھلا اور فائدہ نہیں کر سکتے، اللہ رسول تم نفع نقصان سے پاک ہے۔ نماز پڑھو گے تو اپنا بھلا کرو گے، اپنا فائدہ کرو گے۔ اور بھی بات ذہن میں آتی ہے، لیکن اب بات میں بہت لمبا وقت لے چکا، 1.5 گھنٹے کا ٹائم میں نے آپ کا لے لیا، نہیں کرتے کرتے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، 1.5 گھنٹہ لے لیا، بس دعا کرتا ہوں آپ نے بڑی محبتوں سے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔